ایک نظر بتا دیتا پہلے شہزادی، کوئی حاجت ہونا، یہ بڑی مجرب نظر ہے جناب علی اصغر کی اور بی بی سکینہ کی. جیسے آپ مولا عباس کی حاضری کرتے ہیں نا، مولا عباس کی حاضری مان، اسی طرح جناب علی اصغر سے نظر کرو. آپ ٹرائی کر کے دیکھو. ایک ایسا واقعہ ہے کہ امیگریشن کا پرابلم تھا امریکہ کا، اٹلانٹا کا، اور اس کو واپس جانا تھا، ایلیگل ہو گیا تھا. اس نے یہ منت، اور اس کے ساتھ نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام اور زیارت عاشورہ. یہ نماز موسٹ ریکمنڈڈ نماز فقہ جعفری، اتنی ریکمنڈڈ، اس سے زیادہ ریکمنڈڈ کوئی نماز ہی نہیں جناب جعفر طیار والی. ایک نماز ہے اس کی کہ جس میں ہم 300 ٹائمز اللہ کی مدح کر. کسی نماز میں گھنٹے 2 گھنٹے کی نماز نہیں ہے، 15-20 منٹ کی. یہ گولڈ کی مائن ہے. اس کے ساتھ جناب علی اصغر، میں نماز جعفر طیار کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا. یہ تو بہت ہی ریکمنڈڈ نماز، بہت ہی ریکمنڈ، اس لیے کہ اس میں اللہ کے رسول کا وعدہ ہے. ایسے دونوں ہاتھوں کو جناب جعفر طیار کے کاندھے پہ ایسا رکھ کے کہا کہ جعفر، جو یہ نماز نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک اللہ نے کسی نبی کی امت کو یہ تحفہ نہیں دیا جو میری امت کو تمہارے ذریعے دے. جو پڑھے گا اگر اس کی حاجات ستاروں کے مانند ہے جو کاؤنٹلیس ہوتے، ڈراپس آف واٹر، آسمان سے جو پانی آتا وہ بھی کاؤنٹلیس ہے، کہ اگر اتنے بھی حاجات وہ مسلح سے اٹھے گا نہیں اس کی حاجت پوری. یہ اتنی ریکمنڈڈ. میں نے بہت اس کے باقاعدہ اس کا ایک عمل ہے، میں نے عمل کروایا ہے باہر. اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے میرا نام ٹائپ کرو، یہ نماز ٹائپ کرو، آپ کو پورے عمل مل جائے گا. پوری دنیا کے مختلف جہاں گیا وہاں پہ یہ عمل کروایا. اس کے ساتھ زیارت عاشورہ تھی. یہ شہزادے کی نظر اس کے ساتھ اتنی سمپل ہے دوستو، اتنی سمپل ہے. رباب کے دونوں بچوں کی نظر ہے. ٹرائی کر کے دیکھ لینا کیسے تمہاری دعاؤں کے لیے سہارا بنے گی. اس لیے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کا واسطہ ہے. اگر میں یہ سمجھ رہا کہ میری دعائیں، میری عبادتیں، میری نمازیں، میرے سجدے بہت بڑے ہیں تو زیرو ہے. ان کے وسیلے سے جو کچھ ملنا ہے ملنا ہے. ہماری اسمارٹنیس کچھ نہیں. تو یہ آپ کو پتہ ہے کس پہ دی جاتی ہے؟ ایک گلاس میں دودھ رکھو اور بی بی سکینہ کی نظر ساتھ دو. رباب کے دونوں بچوں بی بی سکینہ کی نظر کس پہ دے ہوئی؟ ٹھنڈے پانی. جب تم رکھو گے نا تو تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. جناب علی اصغر کے لیے دودھ کا شربت بنا لو تھوڑا سا، وہ رکھ دو گلاس میں، اور پانی رکھ دو. اسی انداز سے نظر کرنا ان کو. الحم، سورہ خل، 3 دفعہ سورہ کوثر، صلوات ہدیہ کرو. ہدیہ کر کے دیکھو کہ کیسے رکاوٹیں، کیسے تمہاری لائف کے آبسٹیکلز دور ہوتے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے کہ اللہ جو کچھ دیتا ہے ان کے وسیلے سے ہی دیتا. آج بڑا خاموش مجمع ہے. بارش باہر ہے، مجمع اندر خاموش ہو گیا نہیں. مجھے بتا دیا گیا تھا کہ باہر بہت بارش ہے تو شاید لوگ کم آئیں. ایک مجلس اور جشن کچھ بھی ہو، ایک آدمی میں بھی ہوتا، 1 لاکھ میں بھی ہو. مجلس یا جشن کسی کی محتاج نہیں ہوتی. یہ آنر، یہ سعادت ہمارے لیے ہے کہ ہم اس ذکر میں بیٹھے. کسی کا محتاج، عزاداری ہو یا ولادت کی محفل ہو، کسی کے بس دعا یہ کرو کہ آئے ہو، اور جو نہیں آ سکے مجبوری کی وجہ سے، ہو سکتا سن رہے ہوں گے، کل آ جانا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ لگانے والا تو آ گیا. کیوں؟ بہرحال تو بچھاؤ، سفرہ بچھاؤ اور نظر دو. کبھی یہ مت سمجھو کہ ارے یار یہ نظر وہ لوگ ان تک پہنچتی. نظر قرآن سے، یہ یاد رکھو. سورہ دہر کیا ہے؟ قرآن کا مشہور سورہ ہے سورہ. اور پہلی مرتبہ نظر کب دی گئی؟ جب حابیل کو نبی آدم نے اپنا وارث بنایا. کب کی بات ہے؟ اس وقت پوری زمین کے اوپر 4 آدمی تھے، بس 6 آدمی تھے. ان لوگوں کی وائفز تھیں، حابیل قابیل تھے، جناب آدم اور جناب حوا. پوری زمین کے اوپر صرف 6 لوگ. اور جب حکم الہی سے پہلا وارث بنا نبی کا، وہ اللہ کے حکم سے بنا. کیا بولا یار؟ امت نے نہیں بنایا، الیکشن سے نہیں بنا. پہلا وارث نبی کا زمین کے اوپر جو بنایا گیا وہ حکم الہی سے بنایا گیا. جناب آدم نے جناب حابیل کو اپنا سکسیسر بنایا. قابیل کے پاس شیطان آ گیا، آ کے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ تمہارا چھوٹا بھائی تمہارے خلیفہ بن گیا، تمہارا بابا کا وارث بن گیا، اور تم آرام سے بیٹھے ہوئے ہو. حسد شروع، پہلا گناہ. تو اس نے آ کے جناب آدم سے کہ حق تو میرا ہے، میں بڑا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا. کیا بول رہا؟ میں نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا، حکم الہی تھا جس کے لیے میں نے اس کو بنایا. تو بات غدیر تو بعد میں ہوا، ڈیسائیڈ پہلے ہی ہو گیا تھا.
نہیں، پہلے ہی ہو گیا تھا کہ وارث رسول کا، نبی کا اللہ بنائے گا، بندے نہیں بنائیں گے. تو ہوا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے تھوڑی بنایا، اللہ نے کہا. تو اس وقت قابیل نے جناب آدم سے کہا تھا، نظر کی بات کر رہا ہوں، قابیل نے جناب آدم سے کہا تھا کہ اگر اللہ نے بنایا تو یہ کیسے کنفرم ہو؟ تو کہا تم نظر دو، نظر دو. قابیل کے پاس کھیتی باڑی تھی، کھیت ویت وہ تھا، اور حابیل کے پاس جانور تھے، شیپ، گوٹ، یہ سب تھے. تو جناب حابیل نے کیا کیا؟ ایک بہترین خوبصورت بکرا، سنگ برابر، یہ برابر. کیوں؟ ذہن میں بیک آف ہز مائنڈ کیا تھا کہ میں اللہ کو تحفہ دے رہا. تو بڑا اطمینان کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، میں ہمیشہ یہ بولتا ہوں دنیا میں کہ نظر کرو، مجلس کرو، جو بھی کرو، اہتمام کرو. یہ تصور کرو کہ تم کو چنا گیا اس نظر کے لیے. کیا بول رہے ہیں؟ شکر ادا کرو اللہ کا کہ تم کو چنا گیا. یو ہیو گاٹ دا چانس ٹو ڈو دس. تو حابیل نے بڑا اہتمام کر کے اس بکرے کو لا کے، اور اس وقت ہوتا کیا تھا، پہاڑ کے اوپر رکھ دیتے تھے، پہاڑ پہ لا کے بکرے کو رکھا. قابیل نے جو کھیتی ہوتی تھی، جو بھی تھا، ویٹ اور جو بھی چیزیں تھی، اس نے کہا کہ اللہ کھاتا ہے. کیا بول رہا ہے؟ آج بھی وہی فکر ہے. دیکھو آج بھی شیطانیت کی فکر ہے. کیا ضرورت ہے اتنا کرنے کی؟ ایک چیز یاد رکھو، کبھی عزاداری میں، نظر نیاز میں کمپرومائز نہیں کرنا. میں کچھ بول گیا دوستو. بچوں کو سپانسر ضرور کرو، یتیم بچوں کو ایجوکیشن کے لیے ضرور سپانسر کرو، لیکن عزاداری کے ایکسپنس پہ نہیں، کبھی نہیں کرنا. بہرحال وہ ٹاپک میں نہیں چھیڑنا چاہ رہا. تو اس نے لا کے کچرا یہ وہ لا کے رکھ دیا. کیا اللہ کو تھوڑی کہنا ہے پرانا مال؟ کیا بول رہا میں، لا کے پہاڑ پہ رکھ دیا. اس وقت ہوتا کیا تھا، آسمان سے ایک آگ آتی تھی، جس کی نظر قبول ہوئی، پہلی نظر ہے زمین کے اوپر، جس کی نظر قبول ہوتی اس کو لے لیتے تھے. آسمان سے آگ آئی اور جناب حابیل کے بکرے کو لے لی. حابیل کی نظر قبول ہوگی. آپ کو معلوم ہے اب اس کی دوسری سٹوری کیا ہے؟ یہی وہ بکرا ہے جو جناب اسماعیل کے لیے آیا تھا. کیا سن رہے؟ کبھی سنو مجھ سے تاریخ اسلام، ہسٹری آف اسلام، نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک بتاؤں آپ کو. ہر جگہ اہل بیت کی جو ہے اس میں فضیلتیں ہیں، ہر جگہ معصومین کا ارشادات ہے. یہ میری بڑی امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں، ہسٹری آف اسلام. نبی آدم کا کہ بڑی انٹرسٹنگ واقعات، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب یوسف، جناب یعقوب، یہ سارے. بہرحال میں اب وقت نکل جائے گا اس میں. تو یہی نظر، یہی بکرا واپس آیا تھا جناب اسماعیل کے لیے جو اللہ نے بھیجا تھا، جو جناب حابیل نے دیا تھا. بہرحال تو پہلی نظر زمین پہ ہوئی اور قبول ہوئی. تو اب آپ اندازہ لگا لو کہ جب بھی تم معصومین کے لیے، اللہ کے لیے کوئی کام کرو گے تو وہ قبول ہوگا. تو تمہاری نظر اگر قبول ہو جائے تو تمہارا بیڑا پار ہوگا. تو بھی اللہم صلی اللہ. دوستو بی بی رباب نے اب ماں کا رول بچوں کی تربیت میں کیا ہوتا؟ سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول ماں کا ہوتا. میں یہ نہیں بول رہا کہ باپ کا نہیں ہوتا، آپ ریلیکس مت ہو جائیں، آپ کا بھی رول ہے، باپ کا رول ہے. لیکن ہمارے بیک آف ہز مائنڈ کیا ہے کہ ہم جیسے ہیں ویسے ہیں. اگر میں نیک ہوں تو میرا بیٹا بھی نیک ہوگا. ہماری فکر یہ ہے نا. اگر میں عبادت گزار ہوں تو میرا بیٹا بھی عبادت گزار ہوگا. اگر میں نیکی کرتا ہوں تو اولاد بھی کرے گی. کوئی گارنٹی نہیں، کوئی گارنٹی. اللہ قرآن میں کہہ رہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ڈائریکٹ امام علی کے شیعوں سے خطاب ہے اللہ کا. یا ایھا الذین آمنوا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی اولاد کو بچاؤ. یہ میں نہیں بول رہا، قرآن بول رہا. تو اولاد کی تربیت میں، اس لیے میں اولاد کی تربیت پہ کچھ باتیں کر رہا کہ ان دونوں بچوں کا ذکر ہے. اس میں سب سے بڑا رول مولا حسین، تو مولا حسین وہ تو امام ہے. اس ماں کا ہے کہ جس نے ان بچوں کو اپنی آغوش میں پالا، جس کا شیر پی کے رباب کے دونوں بچے آگے بڑھے. کیا جذبہ ہے، کیا جذبہ ہے. جب ہرملا نے تیر چلایا تھا، ہرملا نے جب شہزادے پہ تیر چلایا تھا، روایتوں میں کہ شہزادہ ہمک کر اس تیر کو اپنے گلے پہ لے لیا، ورنہ مولا حسین زخمی ہو جاتا. یہ جذبہ ہے، 6 مہینے کے بچے کا یہ جذبہ. اس کے بعد بی بی سکینہ 3.5-4 سال کی بچی ہے. کیا تربیت ہے ماں کی، اندازہ لگائیے. میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. ابھی 13-15 رجب تک آپ کے پاس ہوں. کوئی ایک روایت بتاؤ کہ 15 رجب تک تو ہوں انشاءاللہ.
کہ بی بی سکینہ پہ اتنا ظلم ہوا. میں مصائب کے جملے اس لیے نہیں بول رہا کہ ظلم کرنے والے تھک گئے. کیا بول رہا ہوں؟ ظلم کرنے والے تھک گئے. کوئی روایت نہیں ملتی کہ بی بی سکینہ نے کہا بس اب اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے کہ عاشورے کے دن مولا حسین نے کہہ دیا تھا کہ بیٹی تمہارا صبر میرے نانا کے دین کو بچا لے. یہ ماں کا رول سب سے امپورٹنٹ ہوتا. اس کی دوسری مثال دوں. مولا علی کا ہر بیٹا علی ہونا چاہیے. علی کا بیٹا امام علی کے شبیہ ہونا چاہیے. امام علی کے آغوش میں پڑھ رہے, امام علی کے ساتھ پڑھ رہے, خون ہے علی کا. لیکن علی کا ہر بیٹا علی نہیں ہے. اگر علی کا ہر بیٹا علی ہوتا, فکر نہیں ہوتی, تو مولا کبھی عقیل سے نہیں پوچھتے کہ بھیا عقیل میں ایسے قبیلے میں ایسے ٹرائب میں شادی کرنا چاہتا جہاں سے میری شجاعت کا وارث ہو. اگر ام البنین جیسی ماں ہو تو عباس جیسا بیٹا ہوتا. ماں کا رول اتنا امپورٹنٹ ہے. یہ باقاعدہ پوری ایک ٹاپک ہے کہ ہاؤ ٹو ریز کڈس. الگ وجہ سے ایسٹ میں کیسا ریز کرنا, ویسٹ میں کیسا. یہ 1 گھنٹے کی میرے کو ٹاپک نہیں, میرے 2 یا 3 اشرے اس کے اوپر کہ ہاؤ ٹو ریز کڈس. اپنے بچوں کی تربیت کیسے دینا. دوستو آپ جس ملک میں, اللہ یہاں کی حکومت کو اچھا رکھے, بہترین ماحول, کاسموپولیٹن سٹی, ڈیفرنٹ کلچر کے لوگ, اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان ڈیفرنٹ کلچر میں اپنے بچوں کو ایسے ریز کرو, ایسے بناؤ, ان کے بیس کو اتنا اسٹرانگ کر دو, ان کے فاؤنڈیشن کو اتنا اسٹرانگ کر دو کہ یہ لوگ یہاں سے کہیں جائیں دنیا میں, ان کا بیس اسٹرانگ ہونا چاہیے. یہ ماں کی ذمہ داری کہ تم دے رہے کیا, مرد کی ذمہ داری تم کھلا رہے کیا. خاموش ہو گئے سب. آپ بولیں گے میں تو حلال کھلا رہا. ٹھیک ہے حلال کھلا, میں یہ تھوڑی بول رہا نہیں کھلا رہے. ایک ڈراپ آف واٹر, ایک خطرہ بھی, ایک دانہ بھی بچوں کے پیٹوں میں حرام جائے گا, یہ لوگ بگڑ جائیں گے. اب میں آپ کو تاریخ کا ایک مشہور ترین واقعہ پڑھ رہا. ابھی میں نے سیارات پہ جو میرے ساتھ قافلہ چلا تھا تو ان میں دبئی کے لوگ بھی تھے, پورے دبئی کے تھے. وہاں یہ واقعہ نجف اشرف میں پڑھا تھا. کبھی یہ ٹاپک پہ بھی سنو, زیارت کی ٹاپک کے اوپر, ہسٹری آف ہولی پلیسز, یہ بھی پورے اشرے ہے. لاسٹ ایئر میرا کیلگری کا کینیڈا کا اشرا, ہسٹری آف ہولی. ہم چلے جاتے بلینکلی, وی شوڈ نو ویئر آر وی گوئنگ, وہاں کی ہسٹری کیا ہے. یہ معلوم ہے کہ مولا یہاں ہے, مولا حسین یہاں ہے, مولا عباس یہاں ہے. اس کے علاوہ نجف اشرف میں, کربلا معلیٰ میں, کاظمین میں, سامرے میں, مدینہ منورہ میں, مشہد مقدس میں, سیریا میں, مکہ معظمہ میں, کیا کیا ہے پورے اشرے اس کے اوپر. میری مجبوری کہ میں ان ایام میں آیا کہ جو فکس ٹاپکس ہیں, پھر کبھی مولا زندگی دیں گے پھر آؤں گا تو پڑھوں گا. اتنی آہستہ بولا تو تھوڑی آؤں گا, تلوار پڑھ لیں باواز بلند. ارے میں تو اتنا بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. شارجہ کے مومنین کو سلوٹ کرتا یار. میں بارش میں آ گئے, وہ بھی روڈز اتنے خراب, سب مولا سلامت رکھے. ارے بھائی میں آپ کو دعا دیا, مومنین کی سلام, سب سے پہلے امام کی سلامتی, اس کے بعد مومنین مومنات کی سلامتی, آپ کی دعاؤں کی قبولیت, آج کی رات کی برکتوں کے لیے بآواز بلند صلوات اجل فرجہم تک پڑھو. مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے. اولاد کی تربیت میں ماں کا رول سب سے زیادہ ہے. نجف اشرف, مولا ہم کو زیارت نصیب کرے. نجف اشرف, اگر آپ وادی السلام کی طرف سے آئے, سب کے ذہنوں میں نجف اشرف ہے, وادی السلام کی طرف سے آئے, اور جب مولا کے روزے میں میری طرف دیکھو, لک ایٹ می پلیز, انٹر ہوتے تو محراب ہے, مطلب دروازہ جیسے آپ باب امیر المومنین سے انٹر ہو رہے, انٹر ہو جائے تو ایسا محراب بنے ہوئے, لیفٹ سائڈ کے اوپر اور رائٹ سائڈ کے اوپر, اور وہاں پہ ہمارے علماء کے مزار ہیں, لحد ہے. میں نے ایک جملہ بولا تھا وہاں پہ, وہ جملہ ریپیٹ کر رہا اس لیے کہ دبئی والے زیارت والے تو سن رہے ہوں گے مجھے, کہ مولا کا روزہ ایک گولڈن ٹوم ہے, بیچ میں 2 مینارے ہیں, رائٹ اور لیفٹ. رائٹ کے نیچے علامہ ہلی ہے, لیفٹ کے نیچے مقدس اردبیلی ہے. اب میں اس سے ہسٹری سنے وہاں کی پوری انشاءاللہ, ایک اشرا ہے پورا اس کا. یہ تو 2 ہے, مولا ہے قریب ترین جو ہے علماء, ہلی ہے, مقدس ہے, لیکن اس کے اطراف غور سے سنو, اس کے اطراف مولا کا جو صحن ہے اس میں اتنی بڑی بڑی پرسنالٹیز آرام کر رہی, اتنے بڑے بڑے علماء آرام کر, کہ اگر یہ لوگ باہر ہوں تو ہر لحاظ سے معجزے ہوں, لیکن سورج کے سامنے ستارے نہیں چلتے. شارجہ کا مجمع ہے, امام بارگاہ علی رضا کا مجمع ہے, نہیں میرا مولا سورج ہے, ستارے نہیں چلتے وہاں. تو جب آپ وادی السلام سے آئے, باب امیر المومنین سے انٹر ہو, کیسے انٹر ہوں گے, اب مولا کے روزے اندر جا صحن میں جانے کے تو لیفٹ پہ, لیفٹ کا جو روم ہے
وہاں پہ ایک لحد ہے، بند رہتا دروازہ، اور وہاں ایک بڑا پورٹریٹ بھی لگا ہوا ہے، حال کا ایک بہت بڑا عالم دین، بہت بڑا عالم دین، اتنی بڑی کالی داڑھی ہے. یہ ان کا نام کیا ہے؟ شیخ مرتضی انصاری. یہ بڑے میرے فیوریٹ عالم دین، اپنے دور کا عظیم مرد، جیسا آج آغا، وہ اس دور میں یہ اکیلا تھا. ایکسٹراڈنری ملاقات زمانے کے امام سے ڈائریکٹ ہوئی. سن لیا یار، میں تربیت اولاد ہی پر ہوں کہ ہاؤ ٹو ریز کڈس. اب ان کا واقعہ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. ان کی ماں سے پوچھا کہ یہ نجف اشرف میں مولا کے روزے میں درس دے رہے تھے، اور ان کے درس میں ہمیشہ لوگ زیادہ ہوتے تھے. ہمارے پاس 3 ایسے بڑے عالم گزرے جن کے درس میں کثرت سے مجمع تھا. ایک شیخ مفید جو کاظمین میں، ان کے بارے میں بھی سننا کبھی، محسنان اسلام کے ٹاپک میں 4th سینچری کے ہیں یہ. شیخ مفید کثرت سے ان کے مجمع میں آئے. دوسرے شیخ مرتضی انصاری، تیسرے الحاج سید ابو القاسم الخوئی. یہ نہیں بڑا دوسرے علماء کے پاس نہیں آتے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. ویری انٹرسٹنگ، آپ سنو. یہ بیٹھے ہوئے تھے، درس دے رہے تھے، کثیر تعداد میں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے. ماں کیا رول کیا ہوتا ہے یہ دیکھو، تربیت اولاد ہی پہ پڑھو. مجمع بیٹھا ہوا ہے، مجمع نے، شیخ نے دیکھا کہ جیسا یہ پورا ہال بھرا ہوا ہے، مین ڈور سے پیچھے سے مجمع ایسا اٹھنے لگا خود بخود. کسی نے کہا نہیں اٹھو، اٹھتے 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 ایک روب اور دبدبہ، دیکھا کہ ایک شخصیت ہے، ایک پرسنالٹی جس کا جلال اتنا اور ایسا روشن چہرہ، وہ آ رہے تو مجمع خود بخود اٹھنے لگا روب اور دبدبے میں. یہ سیدھا آئے، غور سے سنیں یار، سیدھا آئے اور آ کے شیخ مرتضیٰ کے سامنے بیٹھ گئے. بیٹھنے سے پہلے کہا السلام علیکم. شیخ نے کہا علیکم السلام. میں ایک بات آپ کو ہمیشہ بولتا ہوں، شاید میں نے اس سے 3 سال 4 سال پہلے بھی بولا تھا، غرور کو توڑنا ہے تو سلام میں پہل کرو. ہم توڑنا ہی نہیں چاہتے نا، اس پہ میں زیادہ نہیں بولتا، بس روک رہا بات کو، گھڑی سامنے ہے میرے. تو انہوں نے آگے سلام کیا، شیخ نے جواب دیا، شارٹ کر رہا، بہت شارٹ کر رہا. کبھی علماء پہ پڑھوں گا تو یہ واقعہ ڈیٹیل میں پڑھوں گا. جواب دیا، جواب دینے کے بعد نیچے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا فضل، وہ نیچے بیٹھ گئے. نیچے سے انہوں نے کہا کہ شیخ کیا میں ایک سوال کروں؟ جیسا میں پڑھ رہا آپ لوگ بیٹھے ہوئے. شیخ نے کہا پوچھو. ویری انٹرسٹنگ سوال کیا. انہوں نے کہا شیخ یہ بتاؤ، اس عورت کے بارے میں اسلام کیا بولتا جس کا شوہر مسک ہو جائے؟ ینگ یوتھ کو مسک نہیں سمجھ رہے آپ. مسک کس کو بولتے؟ کوئی جانور میں ہوتا تھا، کوئی پتھر میں ہوتا تھا. اچھی خاصی پوری کمیونٹی پتھر بن گئی، پوری کمیونٹی جانور بن گئی. یہ نبی، پرانے نبیوں کے زمانے میں یہ اللہ کا عذاب تھا. جب تم اطاعت نہیں کرتے تھے، اللہ کی بات نہیں سنتے تھے، تو ایسا عذاب آتا تھا. یہ شکر ادا کرو کہ تم امت محمدی میں ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. شکر ادا کرو روز صبح اٹھ کے، کہ اردو میں بولو، انگلش میں بولو، عربی میں، جس جو لینگویج ہے تمہاری، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا. اللہ چاہتا تو ابراہیم نبی کی امت میں پیدا کر سکتا، عیسیٰ نبی، موسیٰ نبی، کسی کی بھی امت میں پیدا کر سکتا تھا. اس نے ہم کو امت محمدی میں پیدا کر کے، جو امت محمدی میں بھی ایسے گھر میں، ایسی ماں کے ذریعے دنیا میں لایا کہ جس کی وجہ سے ولایت امیر المومنین آئی. تمہارے علی کی ولایت آئی ماں کی وجہ سے.